أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں اٹھیں گے قیامت کو مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص کہ جس کے حواس کھو دیے ہوں جن نے لپٹ کر۔ یہ حالت ان کی اس واسطے ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ سوداگری بھی تو ایسی ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا سوداگری کو اور حرام کیا ہے سود کو۔ پھر جس کو پہنچی نصیحت اپنے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا تو اس کے واسطے ہے جو پہلے ہو چکا، اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالے ہے۔ اور جو کوئی پھر لیوے سود تو وہی لوگ ہیں دوزخ والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مٹاتا ہے اللہ سود اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ خوش نہیں کسی ناشکر گناہگار سے۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور قائم رکھا نماز کو اور دیتے رہے زکوٰۃ، ان کے لیے ہے ثواب ان کا ان کے رب کے پاس، اور نہ ان کو خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون تفصیل کے ساتھ گزر چکا۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کا بیان تھا۔ اب اس کے بعد ان لوگوں کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو خرچ نہیں کرتے، حتیٰ کہ قرض حسنہ تک بھی نہیں دیتے۔ اگر کسی کو قرض دیں بھی تو پھر اس پر سود لیتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ زجر ہے کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون، فرمایا جو سود خورے ہیں وہ قیامت کے دن نہیں اٹھیں گے مگر جیسے وہ شخص اٹھتا ہے جس کو شیطان نے چھو لیا ہو اور اس کو پاگل بنا دیا ہو۔ مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ اٹھیں گے تو ان کی کیفیت ایسی ہوگی، ایک جنون سا ان پر پڑا ہوگا، لیکن پھر بھی ہوش حواس ہوں گے، تکلیف راحت کا ان کو پتہ چلتا ہوگا جی، لیکن ایسے لڑکھڑاتے ہوئے جی، اور جیسے کسی کو شیطان نے ہاتھ لگا کر دیوانہ بنا دیا ہو، اس انداز سے وہ چلتے ہوں گے۔ تو قیامت کے دن یہ خصوصی ان کی علامت ہوگی جس سے لوگ ان کو پہچانیں گے۔ تو لوگ پہچانیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ سود خوروں کی کمپنی ہے جی، اس بنا پر ان کی یہ ذلت اور رسوائی ہوگی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ مس شیطانی سے، یعنی شیطان کے ہاتھ لگانے سے بھی جنون ہو جاتا ہے جی۔ اگرچہ طبیبوں کا قول یہ ہے جی کہ غلبہ سودا کی وجہ سے جو ہے وہ جنون لگتا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ بھی ایک سبب ہے، اور اس طریقے سے یہ بھی ایک سبب ہے کہ ہو سکتا ہے غلبہ صداوی بھی ہو، اور اس میں کیا ہے شیطان کا مس ساتھ آتے ہی وہ جلدی جنون ہو گیا ہو۔ تو مطلب یہ مس شیطانی سے جنون ہو سکتا ہے، اور یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر مس سے ہی جنون ہو جائے، جب بھی شیطان مس کرے تو جنون ہے، یہ بھی ضروری نہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جنون ہمیشہ مس شیطانی سے ہو، کبھی جنون اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو گویا جنون کے کئی اسباب ہیں جی، مس شیطانی بھی ہو سکتا ہے، غلبہ سودا بھی ہو سکتا ہے، اور بھی جو کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ اس کا بعد لوگوں نے انکار کیا ہے، یہ انکار کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن بتا رہا ہے الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جس شیطان نے ہاتھ لگا کر اس کو خبتی بنا دیا، یعنی مجنون بنا دیا، دیوانہ بنا دیا، تو یہ سزا آخرت میں ان کی ہوگی۔ تو یہ سزا کیوں ہوگی؟
اس کی وجہ آگے بیان فرمائی، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے، یعنی یہ سزا جو ان کی ہوگی، یہ معاملہ جو ان کا ہوگا، اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں بے سود کی طرح ہے، بے سود کی طرح ہے۔ مقصد اصل میں جب اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کو بیان فرمایا تو کافروں نے یہ جملہ کہہ دیا آگے جواب میں کہ بے سود کی طرح ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بے سے مقصود نفع اٹھانا ہے، تو ربا سے بھی یہی مقصود ہے، لہذا بے سود کی طرح ہے، تو جب سود حرام ہے تو پھر بے کو بھی حرام کر ڈالو نا، بے کیوں حرام نہیں ہے؟ یوں انہوں نے گویا تنزن اور استہزاء کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حاکمانہ جواب آگے دیا کہ نہیں، ایک جیسے نہیں ہیں۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا۔ تو بہرحال ان کا یہ جملہ جو تھا چونکہ گستاخانہ تھا، استہزاء تھا، اور تشبیہ بھی غلط انداز سے دی ہے کہ بے سود کی طرح، حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ سود کیوں حرام ہے، کہنا چاہیے تھا انما الربا مثل البیع، کہ سود جو ہے وہ بے کی طرح ہے۔ جی، تو مطلب جب بے حلال ہے تو لہذا سود کو بھی حلال ہونا چاہیے تو یہ تھا، یوں کہتے لیکن الٹ کہہ دیا کہ بے جو ہے سود کی طرح ہے، تو سود حرام ہے لہذا بے کو بھی حرام کر دو۔ جی، تو یہ انہوں نے کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حاکمانہ جواب دیا کہ نہیں، بے اور سود ایک جیسے ہرگز نہیں ہیں، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو وہ فرق کیسے ہے؟ ایک تو یہ کہ دنیا میں جو فرق ہے وہ یہ کہ بے جو ہوتی ہے، اس سے جو سودا ہوتا ہے، اس سے جو نفع ہوتے ہیں وہ حلال ہیں، طیب ہیں، اور اس میں برکت ہوتی ہے، آخرت میں اس کا نفع بھی ہوگا۔ لیکن سود جو ہے وہ دنیا میں ٹھیک ہے، وقتی طور پر مال بن بھی جائے، زیادہ مل بھی جائے، جی جیسے آج کل سودی کاروبار کثرت سے پوری دنیا میں چل رہا ہے، بظاہر پیسے بن رہے ہیں لیکن اقتصادیات سب کی خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ہر ملک پریشان ہے، اور خصوصاً جو زیادہ سودی قرضہ لیتے ہیں وہ تو بہت ہی پریشان ہیں، جی سود دے دے کے تنگ آ گئے ہیں۔ تو دنیا میں اس کا انجام بہرحال برا ہوتا ہے سود کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مال سے برکت کو چھین لیتے ہیں، تو جس کا نتیجہ دنیا میں بھی برا سامنے آ جاتا ہے، چاہے وقتی طور پر عیاشی آ جائے، مال مل جائے، پیسوں کے ڈھیر جمع ہو جائیں، لیکن اطمینان، سکون، راحت وہ کبھی نہیں مل سکتی اس مال سے۔ اس کے برعکس جو حلال طریقے سے کمایا مال ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں، اور دنیا میں بھی وہ اچھا رہتا ہے، اس کا انجام اچھا ہوتا ہے، اور آخرت میں تو برا انجام ہے ہی ہے سود کا، کیونکہ سود حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ایک چیز کو حرام قرار دیا ہے تو جو لوگ کھائیں گے ظاہر بات ہے پھر آخرت میں اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اس وجہ سے بے اور ربا ایک جیسے نہیں ہیں، سوداگری اور سود ایک جیسے نہیں ہیں، اس لیے فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربی، کہ جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت آ گئی، یعنی یہی سود کی حرمت کا حکم آ گیا، تو فانتہا، پھر وہ رک گیا سود لینے سے، تو فلہ ما سلف، تو جو پہلے کھا چکا ہے سود لے چکا ہے، جی اس آیت کے نزول سے پہلے تو ظاہر بات ہے اس کے لیے جو ہے وہ بس ٹھیک ہے، وہ کھا لے، کوئی نہیں، اس کا گناہ اس کو نہیں ہوگا، چونکہ اس وقت حکم نہیں آیا تھا، حکم آنے سے پہلے جو کچھ معاملات ہو گئے، جو سود لے لیا، کھا لیا، بس وہ تو ہو گیا، اب اس کے بعد سود نہیں لینا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، تو بہرحال اس کا اصل معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یعنی جو رک گیا ہے تو اس نے عقیدہ بھی سود کی حرمت کا بنا لیا اور ظاہری عمل بھی اس کے مطابق شروع کر دیا، سود چھوڑ دیا، تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اگر واقعتاً وہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، اور اگر اوپر سے تو کہتا ہے میں سود نہیں کھاتا لیکن دل اس کا چاہ رہا ہے کاش سود حلال ہو اور اس کو حلال سمجھنے لگے، تو ظاہر بات ہے پھر اللہ کے دربار میں رسوائی ہوگی۔ اس لیے آگے فرمایا ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جو دوبارہ عود کرے گا حکم آنے کے بعد پھر سود کھائے گا اور اس کو حلال سمجھے گا، یہاں عود سے یہ مراد یعنی حلال سمجھ کر کھائے، تو ایسے لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ چونکہ یہاں کامل درجے کا عود ہے، تو کامل درجے کا عود یہی ہے کہ جیسے پہلے سود کو جائز سمجھتے تھے اس آیت سے پہلے اور سود کھاتے تھے، جی تو اسی طرح بعد میں بھی اسی طرح کو عود کامل کرے کہ سود کو حلال بھی سمجھنے لگے اور اس کو کھانے بھی لگے، تو اس کے لیے ہمیشہ کی دوزخ ہے۔ لیکن ایک آدمی حرام سمجھتا ہے پھر کھاتا ہے تو دوزخی تو پھر بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہے گا، ایمان کی برکت سے نکل آئے گا۔ لیکن اگر سود کی حرمت کا انکار کر دیا تو اور حلال سمجھنے لگا تو پھر تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے جس چیز کو حرام کہا ہے، حرام قرار دیا ہے، اس کو حرام سمجھنا لازم ہے، جی جو حرام نہیں سمجھے گا پھر وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ تو لہذا جس نے سود کو حلال سمجھا جی وہ پکا کافر ہے اور ہمیشہ کا دوزخی ہے۔ آگے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات،
اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ مقصد مٹانے کا یہی ہے کہ سود کے اندر جو برکت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور برکت سود میں کیا آئی، وہ مال جو سودی ہے اس میں برکت ہوتی ہی نہیں سرے سے جی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے انجام کو برا کر دیتے ہیں، جیسے ابھی ذکر ہوا کہ نتیجہ اس کا بہت ہی برا ہوتا ہے۔ آگے جو صدقات ہیں اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے جاتے ہیں، اگرچہ وقتی طور پر مال صدقہ دینے سے بظاہر کم ہوتا نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس مال میں ایسی برکت ڈالتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے مال جو ہے بہت سارے کاموں میں صرف ہوتا ہے تو بڑے کام ہو جاتے ہیں، لیکن سودی مال پر عذاب آ جاتا ہے۔ کیسے بعض دفعہ سود خور پر کیا ہے، ایسے حالات آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے سارا مال چلا جاتا ہے، کوئی مقدمہ اس پر ہو گیا، کوئی بیماری سخت اللہ نے مسلط فرما دی، یا اس طریقے سے کوئی کیا ہے حالات دیگر گوں ہو گئے جی، الٹا مثلا سٹا وٹا اور قمار وغیرہ کھیلنے لگا جس کی وجہ سے سارا پیسہ گیا، صبح کروڑ پتی تھا شام کو زیرو ہے، تو یہ ایسے ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، سود خوروں کا یہ حال ہوتا ہے۔ لیکن صدقہ دینے والوں کا یہ ہے کہ اضافہ دنیا میں بھی ہو جاتا ہے، بسا اوقات صدقہ دینے والوں کے مال میں برکت ہوتی ہے، مال بڑھ جاتا ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے، اللہ تعالیٰ بہت اجر دینے والے ہیں صدقات کا، جیسے پچھلے رکوعوں میں تفصیل سے گزر چکا۔ آگے فرمایا واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہر کس کو کفار و اسیم کو۔ کفار کافر کا مبالغہ نے، بہت زیادہ کفر کرنے والا ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے جنہیں اس کو مبغوض رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس سے بغض رکھیں گے تو اس کو عذاب میں گرفتار کریں گے۔ یہ نہیں کہ خالی بغض بس رکھ لیا، نہ دنیا کی طرح نہیں کسی سے بغض ہو چلو بول چال چھوڑ دی، یہ بات نہیں ہے۔ وہاں جس کو اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھیں گے تو مراد اس سے بغض رکھیں گے۔ تو بغض رکھیں گے کا معنی کیا ہے جی، کہ ہماری طرح بغض نہیں ہے کہ دل پر کوئی غصہ چڑھا ہوا ہو، مراد یہ ہے کہ اس کو عذاب میں گرفتار کریں گے۔ آگے کفار سے مراد یعنی بہت زیادہ کفر کرنے والے، کہ سود کو حلال سمجھ کے جو کافر بنا ہوا ہے، اس طرح اور جو بھی کفر کرے گا، اثیم بڑا گناہ گار جو ہوتا ہے جی، تو ناشکرہ بھی ہے اور گناہ گار بھی ہے، کافر بھی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہرگز محبت نہیں فرماتے بلکہ اس کو دوزخ میں ڈالیں گے۔ تو بہرحال ان کو یہ ڈراوا سنا دیا گیا، ان کی کہ عذاب کی بشارت گویا سنا دی۔ آگے خوشخبری ہے جو لوگ کیا ہے صحیح طریقے سے سود کے بارے میں ان کا ایمان ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تو وہ حرام ہی سمجھتے ہیں، اور سود کو بالکل لینا بھی چھوڑ دیا۔ سود کھانا سے مراد نہیں، سودی کاروبار کے نفع کو استعمال کرنا، چاہے وہ کھانے کی شکل میں ہو یا اور طریقے سے ہو، تو اس لیے ان کو بشارت دی جو ایسے ہیں کہ سود کو حرام سمجھیں اور اللہ کی باتوں پر پورا ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ تو فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور نہ کوئی ان کو خوف ہوگا، نہ کوئی ڈر ہوگا دی، اور نہ کوئی غم ہوگا۔ تو یہ آیت کا مفہوم جو ہے پیچھے کئی آیات میں گزر چکا ہے، بشارت ہے، لیکن اعمال صالحہ بھی ہوں، نماز خصوصاً، زکوٰۃ خصوصاً، اس کو بھی چونکہ ارکان اعلیٰ ہیں اس وجہ سے ان کا تذکرہ فرمایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔